حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو قلیل قرار دیا ہے، اور اس میں جتنی دنیا باقی ہے وہ اس قلیل میں سے قلیل باقی بچی ہے، اور جو باقی بچی ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہے اور گدلا پانی بچ گیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم یہ سب جان لو تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو، اور تم پہاڑوں میں نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے پھرو، اور تمہیں کچھ علم نہیں ہوگا کہ تمہیں نجات ملے گی یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسی دولت مندی کا انتظار کر رہے ہو جس میں سرکشی ہو، یا ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو خدا کی یاد بھلانے والا ہو، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تباہی لائے، یا ایسے بڑھاپے کا جس میں تمہاری عقل میں خلل آ جاتا ہے، یا ناگہانی موت کا، یا دجال کا، اور دجال غائب شر ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، یا قیامت کا، اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر اوڑھی ہوئی مخملی چادر کے اوپر رکھا، مجھے اس کے اوپر سے حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، ہم انبیاء پر اس طرح کی تکالیف دگنی آتی ہیں اور ان پر ہمیں اجر بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس شخص پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر۔ میں نے پوچھا، ان کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالحین پر۔ کسی آدمی کو فقر میں اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی ہے، وہ اسی کو لپیٹ کر لباس کے طور پر پہنتا ہے۔ کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا گیا، حتیٰ کہ جوؤں نے اس کو مار ڈالا، اور ان لوگوں کو نعمتوں سے زیادہ یہ آزمائشیں اچھی لگتی ہیں۔